السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر آپ نے کلپ دیکھا ہوگا جس میں نام نہاد ماہر قانون سیفی خان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ اس کے الفاظ تھے کہ فاطمہ کو انصاف نہیں ملا، اس کی گواہی کو جھٹلایا گیا۔ ناظرین، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ جس کی صداقت آسمان سے اترے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جس کو صداقت کا، صدیق کا لقب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دیا ہو، وہ صدیق بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں وہ تاریخی واقعہ صحیح بخاری کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ جان لینے کے بعد ہر مسلمان مرد عورت ایسے تمام دشمنان اسلام کا منہ بند کرے کہ جو اپنے دلوں کا بغض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا واقعہ ہے جس کو آڑ بنا کر، بنیاد بنا کر یہ اپنا بغض نکالتے ہیں، دکھاتے ہیں؟ آئیے صحیح بخاری کے الفاظ سے دیکھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمة والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا علیہم السلام، یہ دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں سے اپنا حصہ وراثت لینے کے لیے آئے۔ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ۔ یہ دونوں مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدک اور خیبر کی جائیداد سے ہمارا وراثت کا حصہ دیا جائے۔ فقال لهما ابا بکر، اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ انما یأکل آل محمد من هذا المال۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم انبیاء وراثت جائیداد کی نہیں چھوڑتے، ہم علم کی چھوڑتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور جو جائیداد ہے لا نورث فہو صدقہ، جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ہاں البتہ انما یأکل آل محمد من هذا المال، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، ان کے اخراجات اسی جائیداد سے پورے کیے جائیں گے۔ روایات سے ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تا حیات آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخراجات اسی جائیداد سے پورے کیے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی آل ابو بکر سے بھی زیادہ پیار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن ان کا یہ پیار نفاذ دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور یہ قانون یہ صرف بنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حصہ نہ دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ابو بکر کی بیٹی
عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی برابر تھا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ متفق ہو کر اس کو نافذ کیا۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہیں سنا یا اس طرح نہیں سمجھا، دونوں نے اجتہاد کیا۔ اور اجتہاد کے بارے میں کیا فرمان ہے کہ جو ٹھیک پہنچتا ہے، ثواب کو پہنچتا ہے، درستگی کو پہنچتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اجتہاد کرنے کا بھی اور صحیح بات پر پہنچنے پر بھی۔ اور جو اجتہاد غلط کر بیٹھتا ہے وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اجتہاد کرنے کا ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ دونوں نیک تھے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، اور ہم جو فرمان پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پر اپنی رائے ہرگز پیش نہ کریں، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر ہے، لیکن اگر کسی کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو ناظرین، ان کے بارے میں اپنی رائے مت دیں، مت کہیں، نہ ہرزہ ارسائی کریں، یہ مجال نہیں کہ ہم ان کے بارے میں اپنی رائے بھی دے سکیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تا حیات ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کلام نہیں کیا، خاموشی سے اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ تو ناظرین، یاد رکھیں، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری رائے وہی ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان تھا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ۔ ہم انبیاء کی وراثت جائیداد نہیں ہوتی، ہم جو بھی جائیداد چھوڑتے ہیں فہو صدقہ، وہ تمام کا تمام صدقہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں کہ یہ کوئی فائٹ نہیں تھی، جھگڑا نہیں تھا، اٹ واز جسٹ اے ڈفرنٹ اوپینین، یہ صرف رائے کا مختلف ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔